ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سراج الدین مرکزی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل TTS مرکزی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حضور تاج الشریعہ کے ایک مشہور معروف کرامت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یورپ میں پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ثاقب رضا مصطفائی صاحب نے ایک سید زادے سے پوچھا، حضور تاج الشریعہ کی ذات جب عوام الناس کے درمیان ہوتی تو کیا ماحول ہوتا؟ تو سید صاحب نے کہا، جب تاج الشریعہ کی ذات عوام الناس کے درمیان ہوتی تو ایسے نظر آتے جیسے چاند تاروں کے درمیان۔ دنیا ان پر ٹوٹ پڑتی، لوگوں کا ہجوم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، لوگ ان کو دیکھتے تو خدا کی یاد آ جاتی تھی۔ ثاقب صاحب نے کہا، یہی ولایت کی پہچان ہے۔ ایک مرتبہ آپ لندن کے ایئرپورٹ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی فلائٹ آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ ہو گئی۔ آپ ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایئرپورٹ کے سارے اسٹاف اپنے کام کو چھوڑ کر حضور تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ سب یہ کہنے لگے کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا خاندان کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ کے پیچھے مخلوق کیوں بھاگتی تھی؟ یہ اعلان تو نہیں ہوا، اعلان ہو رہا ہے، مخلوق بھاگتی ہے کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضور سرکار تاج الشریعہ دیکھ کر کے معلوم ہوا کہ غوث اعظم سرکار کی کرامت تھی۔ زبانی بات نہیں کرتا، ثابت کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں اپنی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ساتھ میں آپ کے خادم علی نصر تھے۔ غوث اعظم سرکار پہلی صف سے دوسری صف، دوسری سے تیسری صف، تیسری سے چوتھی صف آگے بڑھے۔ علی نصر کہتے ہیں، کوئی بھی مسجد کا مقتدی غوث پاک کی تعظیم میں کھڑا نہ ہوا، نہ کسی نے غوث پاک کا قدم چوما، نہ کسی نے غوث اعظم کا ہاتھ چوما۔ غوث پاک لوگوں کو ہٹاتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ علی نصر کہتے ہیں، میں حیران و پریشان ہو گیا کہ لوگ غوث اعظم سرکار کا احترام اس قدر کرتے ہیں کہ آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج غوث پاک اکیلے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ بھی نہیں چوم رہا ہے، کوئی کھڑا بھی نہیں ہو رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اتنا سوچنا تھا کہ غوث اعظم سرکار کے قریب سے دائیں طرف سے ایک صاحب اٹھے، پھر بائیں طرف سے، پھر سامنے سے، پھر پیچھے سے، پھر وہی سلام، پھر وہی تعظیم، پھر وہی ہاتھوں کا چومنا۔ پھر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، بھیڑ اتنی جمع ہو گئی کہ لوگوں نے علی نصر کو دھکے مار کر باہر کر دیا۔ جب یہ باہر چلے گئے تو سوچنے لگے، یار پہلے ہی صحیح تھا، کم سے کم سکون سے محراب حرم تک چلے جاتے۔ لوگوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا اور میں خود دھکے کھا کر باہر آ گیا۔ اتنا سوچنا تھا کہ سرکار غوث اعظم ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا، علی نصر تم کیا سوچ رہے تھے کہ غوث اعظم سے کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں چوم رہا ہے، غوث اعظم کی کوئی تعظیم نہیں کر رہا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے؟ غوث اعظم سرکار نے فرمایا، میں نے سوچا کہ میں آرام سے ممبر تک پہنچ جاؤں اور تم بھی آرام سے مصلی تک پہنچ جاؤ، لیکن تم یہ سوچ رہے تھے کہ غوث اعظم سرکار کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے، کوئی غوث اعظم کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ سنو علی نصر، لوگوں کا دل میری مٹھی میں ہے، جیسے چاہتا ہوں ویسے استعمال کرتا ہوں۔ جب میں چاہتا ہوں تو لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں نہیں چاہتا تو لوگ میرے پاس نہیں آتے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ 900 سال کے بعد تاج الشریعہ سرکار کے پاس وہی آتا تھا جس کا دل غوث اعظم کی مٹھی میں ہوتا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا تاج الشریعہ کے قریب لانے والے سرکار غوث اعظم ہیں۔ کرامت ہے تاج الشریعہ سرکار کی کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، یہ ہم شبیہ نواسۂ غوث اعظم ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کافر جب حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھتے تو ایمان لے آیا کرتے تھے۔ یہ کرامت ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں تاج الشریعہ کی، ان کو اس پوری ویڈیو میں پوری کرامتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت و انوار کی اور تجلیات کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین بحق حبیب رب العالمین۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔